ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیر لگا. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب درود پاک کی فضیلت اور برکت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہم نے جو کچھ پایا ہے، یہ درود پاک کی برکت سے پایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آج مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ 10 مبارک راتیں، اور آج اس سلسلے کے اندر جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام جن کی نسل مبارک میں سے ہوئے، اور جن کی مبارک نسل میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری بھی ہوئی. آج ہم اس عظیم اور اس جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. میری مراد ابو الانبیاء، جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کے حوالے سے آج مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل رہیں گے. کچھ دیگر سیگمنٹس ہیں انشاءاللہ عز و جل، ان کو بھی ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے. اور آج کے ہمارے سلسلے کی ایک جسے یوں کہہ لیں خاصیت یہ بھی ہے، حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت قدم القدسیہ بھی آج ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر شامل ہوں گے. رکن شورا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے مدنی پھول بھی سنیں گے. مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت پر ہم انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ انوینشنز جو ہیں ان کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اور بڑا پیارا واقعہ ہے. اس واقعے سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. کیا واقعہ ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ میں پھینکا جانے والا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے، حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ماننے والے پر جو ایک انعام ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی ذکر خیر کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ، ان کے صدقے میں راضی بررضا رہنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی توکل کی سعادت نصیب فرمائے. توکل، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسا ہونا چاہیے، یہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بہت خوب سیکھنے اور جاننے کا موقع ملتا ہے. آپ بھی شامل رہیے سلسلے کے اندر. ہمارے ساتھ ہمارے مدنی رضا بھائی موجود ہیں انشاءاللہ. یہ کلام بھی سلسلے کے اندر جو ہے ہمیں سنائیں گے. سیدھے ہاتھ پر ہمارے فضیل باپو ماشاءاللہ بڑے پیارے سید صاحب ہیں، باپو لفظ ہیں، جاتے جاتے جائے گا. یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول ہے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. سید فضیل اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. کیا فرمائیں گے فضیل بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو جسے یوں کہیں کہ ابتدائی طور پر آپ کیا بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کو اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی جو ہے ذکر کیا گیا، ان پہ بڑی آزمائشیں آئیں اور بڑی قربانیاں جو ہے وہ انہوں نے دی، اور جہاں بھی اللہ عز و جل کا جو حکم تھا اس کو بجا لانے میں انہوں نے کوئی کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. اگر اس پہ غور کریں تو میں پڑھ رہا تھا بڑے امتحانات کے حوالے سے، تو ان پہ جو امتحانات آئے ان میں ایک یہ بھی تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوم سے جدائی کا تو وہ جدا ہو گئے. جب بچوں کو گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا. پھر جب اس سے مقابلے کا ہوا، اس سے نمرود کے ساتھ مقابلے کا ہوا، آگ میں پھینکنے کے باری آئی، اس میں بھی کوئی پس و پیش نہیں کی.
پھر جو ہے بچوں کو چھوڑنے کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مال کی قربانی کے حوالے سے جب بات آئی تو وہ بھی جو ہے انہوں نے جو اس پہ بھی صبر کیا. اس کے ساتھ ساتھ آیا جب بچے کو ذبح کرنے کے اس سے بھی آزمایا گیا, اس پہ بھی انہوں نے صبر کیا. ان تمام آزمائشوں پہ پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت ہے پارہ 1 سورۃ البقرہ کے اندر ہے آیت 131 اسلم ترجمہ گردن رکھ, تو عرض کیا اسلمت لرب العالمین, میں نے گردن رکھی اس لیے کہ جو رب ہے سارے جہاں کا. یعنی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ماننا ہی ہے. اور یہ تو وہ نبی تھے اللہ کے کہ جنہوں نے ساری چیزیں قربان کی. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ قربانی کا موسم بھی جو دیکھیں آج جو اتنے سال گزر گئے اور مسلمان کس خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. رکن شورا کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ رکن شورا بھی تشریف فرما ہے اور رکن شورا کے والد صاحب حاجی یعقوب گنگ بڑی پیاری زبردست شخصیت ہیں ماشاءاللہ. عاجزی ہے, انکساری ہے اور خوش اخلاقی ہے, اور میں کیا کہوں مدنی چینل کے ناظرین, محبت مکہ و مدینہ ہے, آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیزیں. الحمدللہ سفر میں ایسا کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی سعادت ملی, الحمدللہ ایسا مدینہ ہال میں ہمارے ساتھ موجود ہے. عبدالحبیب بھائی, فضیل بھائی نے جو ابتدائی طور پر جس بات کو شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ یوں بولیں تیار کھڑے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو کیا فرمائیں گی آپ؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز ملتا ہے, اور دوسری طرف اگر معاشرے میں ہم دیکھیں تو لوگوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ, یعنی اپنی جس سچویشن کے اندر ہیں اس سچویشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تیار رکھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جب سنیں گے نا یا سمجھیں گے تو پھر ان کی یہ قربانیاں, ان کا یہ انداز اور ہمیں ان کی طرف رغبت دلائے گا اور ان سے محبت اور تعظیم دل میں بڑھے گی. یوں بتایا جاتا ہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں. نبی پاک یقیناً خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں, مگر اس کے بعد یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی تو انبیاء تو بہت سارے ہیں, مگر ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء میں سے نمبر 1 اگر ہمارے آقا علیہ السلام ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یونیکنس ہے کہ جتنے آسمانی دین ہیں ان سب میں حضرت ابراہیم کی تعظیم ہے. سارے دین حضرت ابراہیم سے محبت اور ان کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد والے آنے والے تمام نبیوں کے والد بھی ہیں, تو ابو الانبیاء بھی کہلائے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی نارمل ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جیسے باپو نے بتایا کہ ہر موقع پر قربانی کے لیے تیار, لیکن ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جس وقت یہ آتش نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت عمر کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 سال تھی. 16 سال کی بھی روایت ملتی ہے. یعنی 16 اور 21 سال کی عمر کون سی عمر ہوتی ہے اتنی ینگ ایج میں؟ اور آگ کا عالم, یہ کوئی چھوٹی سی چولہے کی جلائی ہوئی آگ نہیں تھی. اگر آج بھی ہسٹری پڑھیں تو ون آف دا یونیک فائر ان دا ورلڈ, یعنی اتنی بڑی آگ کبھی نہیں لگائی گئی, اور وہ ایک شخصیت کو ڈالنے کے لیے 40 دن کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی. یعنی آپ بتائیں کہ آگ گویا کہتے ہیں نا وہ محاورہ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے, اتنی بڑی آگ قریب جا کے کوئی انہیں ڈال نہیں سکتا تھا. وہ منجبیق کے ذریعے جس طرح توپ کہتے ہیں اس طرح ان کو باقاعدہ اس پہ تھرو کیا گیا. لیکن اس موقع پر جو صبر تھا, جو توکل تھا, جو رب پر بھروسہ تھا, یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے آج کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر جیسے آپ نے وہ شعر سنایا تو وہ شعر ہے نا کہ وہ توکل, وہ محبت اللہ پر, وہ یقین آج بھی ہو جائے تو جو آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ اگر آج بھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی چھلک, اللہ پر توکل اور یقین آ جائے تو بڑی بڑی آگ بجھ سکتی ہے. اصل چیز وہ یقین اور توکل ہے. جی درست فرمایا آپ نے. یہ ہیلوں بہانوں کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے. ہر بندے یعنی اپنی جسٹیفیکیشن یوں سمجھنے کہ اپنے ایشو کی کوئی نہ کوئی رکھی ہوئی ہے لوگوں. بالکل دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے جس زمانے میں, یہ آگ والا اگر معاملہ ہم لیتے ہیں کیونکہ سٹارٹ آف دا لائف میں شروع میں یہی واقعہ بڑا واقعہ ہوا, تو اس میں کیا تھا کہ آپ ون اینڈ اونلی تھے. آپ اس پورے علاقے میں اللہ کی عبادت کرنے والے چند لوگوں میں سے تھے, لیکن نومینی آپ ہی تھے, بات آپ ہی کرتے تھے. دوسری طرف سارے مشرکین تھے.
تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں لوگوں کے سامنے کیسے زبان چلاؤں، میں جناب زمانہ ہی ایسا ہے جو آج کل ایکسکیوزز ہے نا کہ یار اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے جناب، کیسے سب کے سامنے کھڑا رہوں، معاشرے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ آپ نے تو کمال یہ کیا کہ ان کے ساتھ چلے نہیں بلکہ ان کے سامنے ایک بڑا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے بتایا، عملی مظاہرہ کر کے بتایا کہ کیا ہوا کہ وہ آپ کو کہتے تھے چلے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، اس میں بڑی رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے، سالانہ میلہ تھا، آپ بھی چلیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ آج یہ بھی میسج مل گیا کہ یار وہ نیو ایئر نائٹ میں سارے ہی دوست گئے تھے تو پھر ہمیں بھی جانا پڑا، شادی خاندان میں تھی تو مہندی اور ناچ گانے میں میں کیسے منع کر سکتا ہوں، پورا خاندان ناراض ہو جاتا، پورا گاؤں، پورا شہر، پورا ٹاؤن ہی آپ سے ناراض ہو گیا۔ آپ نے کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اچھا وہ چلے گئے، آپ چلے گئے ان کے وہ تمام جب معبود جہاں پر تھے ان کے، آپ نے جا کے سب کے ہاتھ پیر توڑے اور جو سب سے بڑا ان کا جس کو وہ سمجھتے تھے اس کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ جب وہ آئے اور آ کر دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ کیا حال ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہے، آپ کو بلایا گیا تو آپ نے زبردست ایک پریکٹیکل کر دیا کہ کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے خدا سے پوچھ لو نا کہ کس نے ہاتھ پیر توڑے ہیں۔ وہ سب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تو جواب نہیں دیتے۔ تو کہا تم پر اف ہے، قرآن کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، قرآن میں یہ واقعہ یہ باتیں موجود ہیں، قرآن میں الفاظ موجود ہیں کہ تم پر تمہاری عقلوں پر تف ہے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتا، تمہارے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ لیکن اس قوم نے اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے خدا جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیسے بچائیں گے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ان کو جلا دو، پکڑو ان کو اور آگ میں ڈال دو۔ جب عاجز ہو گئے تو پھر یہ ہاں، اور آج عاجز ہوتا تو یہی ہوتا ہے، آج بھی لوگ جو ہے اسلام کو جب برا بھلا نہیں کہہ سکتے نا تو پھر کسی طرح مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں کہ چلو مولویوں کو برا بھلا کہہ دو۔ تو یہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ بھائی ان کو جلا ہی دو، یعنی کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ وہ خوبصورت انداز ہے اور اس پورے لائف اسٹائل میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایکسکیوزز نہ کیے جائیں، اللہ کی ذات پر یقین ہو، توکل ہو، بھروسہ ہو اور حق بات کرتے رہنا چاہیے۔ انداز بے شک اچھا ہو تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جس کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے 100 راستے ہیں، جس کو نہیں کرنا اس کے لیے 100 بہانے وہ ہے نا، جس کو کرنا ہے اس کے لیے راستے بہت، نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقت جو ہے، ریئلٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہم بہانہ بناتے رہیں تو اس سے وہ چھپ نہیں سکتی، بات جو ہے وہ وہی رہے گی۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا، کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتے میں غائب ہو گیا ہوں، تو غائب کہاں ہوتا ہے، بلی اس کو غائب کر جاتی ہے اس کو۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگ آخر کیوں بہانے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات لے آئیں گے، اور ان کو خود بھی پتا ہوگا کہ ہم بہانہ ہی کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہانہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں بہانہ ہی کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں آخر کیوں لوگ حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نفسیاتی طور پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا شمار ان انبیاء کرام علیہ السلام میں ہوتا ہے جن کو اولو العزم کہتے ہیں، جی، کہ بھئی پختہ ارادہ کر لیا اور جو حکم ہوا اس ٹرمینالوجی ہے، ٹرمینالوجی کا معنی ایک ظاہر سی بات ہے اپنا الگ سا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی ہمیں ٹاسک سیٹ کیا گیا ہے تو اب اگر میں اپنے طور پر اس کا جائزہ لیتا ہوں، میرے پاس اسکل بھی ہے، ریزورسز بھی ہے اور میں اس کو کر سکتا ہوں اور میرے اندر یہ حوصلہ بھی ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے نا صرف اسی پر منحصر کرتی ہیں کہ کیا میں اپنے اندر یہ حوصلہ رکھتا ہوں یا میرا یہ یعنی کہ کنوکشن ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں۔ اگر تو آپ کا یہ پختہ ارادہ بن گیا کہ میں اس کو کر سکتا ہوں تو آپ کر گزریں گے۔ اگر آپ نے اپنا اسیسمنٹ ہی غلط کر لیا اور کہا کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اب چاہے کتنا ہی آسان کام کیوں نہ ہو آپ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نمرود کے ساتھ کے جو بھی گاؤں والے تھے اور ان سے جواب نہ بن پڑا، اب جواب نہیں جب بن پڑتا تو اب نفس اور ایگو جس کو ہم بولتے ہیں یہ میدان میں آتا ہے۔ جی اگر میں اب کچھ نہ کچھ تو مجھے بولنا پڑے گا، پھر وہی بات آ جاتی ہے، جی اڑ جاتے ہیں جی کوا سفید ہے، تو ایگو اس میں آ جاتی ہے اور نفس کا فطور آ جاتا ہے اور پھر خام خواہ میں پھر جو ہے وہ آگے اور زیادہ پرابلم۔ اس کا نقصان کیا؟ اگر کوئی بندہ حقیقت تسلیم نہیں کر رہا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک ڈیفیکلٹی ہے، ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، اگر آپ اس کو حل نہیں کریں گے تو کل یہ پرابلم اور بڑی ہو جائے گی۔ صحیح۔ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے۔ بیماری کا لے لیں، اگر شروع میں بیماری پکڑی جائے
تو ہو سکتا ہے بغیر دوائی کے اس کا علاج ہو جائے، لیکن آپ بس بیٹھے رہے جی مجھے نہیں کرنا، یا کچھ اور ہی ہیلے بہانے کرتے رہیں تو کل ہو سکتا ہو جائے گا، جی جی 2-4 دن گزار لیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اس طریقے سے ٹائم گزارتے رہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں، اور جو چیلنجز ہیں ان کو جو ہے، اگر آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں خود نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان سے مشورہ لیا جائے، اور اچھے لوگوں سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ لینے میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، اور جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے وہ دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اندر ہم نے کچھ سیگمنٹس بھی رکھے ہیں۔ فیضان حج ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے، آئیے ابھی اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، مسافر چل مدینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سب کیا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ حج کی سعادت پا رہے ہیں، کیا کیفیات ہیں؟ حج جو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ سالوں سے سعادت مل پہلے رہی ہے، یہ تو پوچھنا روانگی کب ہے یہ بھی بتا دینا۔ کہتے ہیں نا گھڑیاں گن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ہاں، تو اصل یقیناً جب خاص طور پہ حرمین کی حاضری ہو اور حج ہو، سبحان اللہ، پھر وہ مرشد کے ساتھ، وہ تو بندہ دن ہی گن رہا ہوتا ہے، گھنٹے ہی گن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ مقبول اور باذوق حاضری نصیب ہو، اور عافیت کے ساتھ سارا سفر ہو۔ اور یقیناً حج تو حج ہے۔ میں کئی لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو کئی عمریں کرتے رہتے ہیں، میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج ہے۔ کیا بات۔ اگر حج نہیں کیا تو پہلے حج کرو، اور نفلی عمرے بھی کرتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، لیکن اگر استطاعت ہے نا تو حج کو ضرور جائیں، کیونکہ وہ اس سفر میں جو مشقت انسان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے محبت، کیونکہ اس کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھیں، ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے اور انداز میں بھی سمجھائیں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ میں عمرے پر گیا، چلو آج طواف کرتے ہیں، کل صحیح کر لیں گے، آج نہیں کرتے کل کر لیں گے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوزز، حج میں ایکسکیوز نہیں چلتا۔ صحیح، آپ نے جس دن عرفات پہنچنا ہے اس دن عرفات پہنچنا ہے۔ کیا بات، آپ نے مغرب سے پہلے عرفات چھوڑنا نہیں ہے۔ صحیح، آپ نے مغرب کا وقت ہو گیا ہے مگر مغرب نہیں پڑھنی ہے عرفات میں، آپ نے عشاء کے وقت میں جا کے مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اچھا، ادھر جا کے زمین پہ ہے، پتھریلی زمین ہے، سونا ہے، اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ میں ذرا ہوٹل چلا جاؤں۔ فجر تک رکنا ضروری ہے، فجر کا وقت شروع ہوگا تب آپ کا وقوف مزدلفہ کا شروع ہوگا۔ یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندگی کر رہا ہوں، کسی کے حکم پہ چل رہا ہوں، میری نہیں چلے گی۔ یہ 25-30 لاکھ حاجی جو موو کر رہے ہیں رب کے حکم سے موو کر رہے ہیں، یہ پوری موومنٹ جو ہے نا کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہو رہی ہے، کسی کی رضا نہیں بچتی حاجی میں۔ حج میں ہر بندہ تابع ہو جاتا ہے، ایسی خوبصورت روٹین ہے، طبیعت ٹھیک ہے، نہیں ہے، تھکن ہے، نیند ہے، بھوک ہے، بس چلنا ہے، مالک کی مرضی پر چلنا ہے۔ تو جب بندہ مالک کی مرضی پر کہتے ہیں غلام والی کیفیت، وہ تابع ہونے والی کیفیت، بندگی کی کیفیت، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ساری زندگی جو فون پہ ملازمین کو کہتا ہو چائے لے آؤ، ادھر آپ یہ کھانا لے آؤ، فلاں لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوں، جب وہ بندہ بن کر عاجزی کی کیفیت میں چلتا ہے نا تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ یوں نہیں لگتا کہ جیسے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کہ 25 لاکھ بندے بغیر کسی بظاہر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے، کوئی بادشاہ جو یہاں کہہ رہا ہو کہ بھائی چلو نکلنے کا وقت ہو گیا، لیکن سارے بالکل ایک روٹین کے بڑا خوب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 8 ذوالحجہ کو، اب یعنی مثال کے طور پہ 7 ذوالحجہ کو مینا جائیں، کوئی نہیں ہوگا مینا میں، خالی پڑا ہوگا مینا، اور 8 کو جائیں تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، 9 کو جائیں پھر مینا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی سب ایک ہی دن کے لیے ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں، یار ایک دن بعد تھوڑا رک جائیں گے، نہیں جناب، جو ٹائم ہے اس ٹائم ادھر، اگلے ٹائم اگلی جگہ پر۔ تو یہ جو موومنٹ ہے نا، جو اس کا لطف ہے نا، اس کی تھکن کا بھی لطف ہے، اس کی جو کہتے ہیں جو بے آرامی کا بھی لطف ہے۔ بندہ حج کرنے کے بعد رو رہا ہوتا ہے یا اللہ پھر بلا، پھر وہ تھکن چاہیے، پھر وہ بے آرامی چاہیے، پھر وہ میل کچیل چاہیے، روز پیسٹ کرنے والا، دن میں 2 بار نہانے والا، اپنے کپڑوں پر مکھی نہ بیٹھنے والا، وہ مٹی مٹی ہو رہا ہے، اس کے بال پڑا گندا ہو رہے ہیں، نہ وہ تیل لگا رہا ہے، نہ وہ پیسٹ کر رہا ہے، نہ وہ جناب بڑا مزہ ہے اس کا۔ ایسا ہونا ہی احساس ہے، یقین کرو میلا کچیلا حاجی رب کو پسند ہے۔ ہاں، ایسا رب کو پسند ہے۔ کیا بات ہے، کیا کس کے نام پر ہو رہا ہے، کس کے نام پر، یعنی حکم پر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا حج کو اگر دیکھا جائے تو یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان ہی ہے کہ آپ نے ندا دی سب سے پہلے، اور پھر جنہوں نے حج کرنا تھا انہوں نے جو ہے وہ کس ندا کو یاد کروا دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کعبے کی جب تعمیر کی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی، تعمیر کعبہ بھی حضرت ابراہیم نے کی۔ یعنی حضرت ابراہیم کی آپ ہسٹری آف اسلام میں، اسلام کے احکام میں جتنی ان کی شمولیت اور ان کا کردار ہے نا، بڑا کلیدی کردار ہے۔ اب دیکھیں حج
قربانی सब उन्हीं की यादें हैं, ऐसे बात। उन्हीं की बच्चों की वालदा बीबी हाजरा की याद में सही है, सही। जिसके कदमों से जमजम रवाना हुआ वो उनके साहबजादे हैं। अल्लाह। इस फैमिली का इस्लाम में आप मकाम देखें, सुभान। और सारी दुनिया का रुजू हज पर, काबे की तरफ, मकाम इब्राहिम पर जाना है। तो हजरत इब्राहिम इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ी गोल्डन शख्सियत है। सुभान। अच्छा, अब आपने जो बात की कि उनकी याद में हज, इनके अरकान और इनकी यादों में ये तमाम चीजें हैं, तो जब ये काबे की तामीर की, ये भी बड़ा खूबसूरत वाकया है कि जब तूफान नूह आया था तो काबे को उठा लिया गया था, सही। और वहां चूंकि पानी आ गया था। अब जब नई तामीर करनी थी तो हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि आप तामीर करें, तो आपके पास कोई डायमेंशन तो थी नहीं कि वो एग्जैक्टली काबा कहाँ था जहाँ मैं तामीर करूं। तो एक बादल भेजा गया, सुभान। जिस बादल ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोया गाइड किया, और वो बादल के साये में, यानी उतनी ही जगह पर साया आया बादल का कि जहां काबा आज तामीर होना था। सही। आपने तामीर की, तामीर भी हो गई, लेकिन आप सोचें कि उस वक्त तो कोई नहीं था ना, पहाड़ी इलाका था। तो हुक्म हुआ कि इब्राहिम अब लोगों को हज के लिए बुलाओ। अल्लाह। तो मौला मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी लोगों तक? लको दिया सहरा है और पहाड़ हैं, और आज भी आप देखें तो मक्का शरीफ यूं तो पहाड़ी इलाका और सहराई इलाका है। रब ने जो इरशाद फरमाया इब्राहिम निदा देना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। अल्लाह। आप जबल अबू कुबैस पे चढ़ गए और लोगों को हज के लिए बुलाया। सुभान। अहादीस में ये मजमून है कि वो आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंची। उस वक्त जितने लोग थे जिन्होंने सुना उसको, उन्होंने उसको लब्बैक कहा, और बल्कि माओं के पेटों में बच्चों ने लब्बैक कहा। जो बच्चे माँ के पेट में नहीं थे, वालिद की पुश्त में थे, यानी अभी शादी नहीं हुई थी उन नौजवानों की, उनकी पुश्त में लोगों ने जवाब दिया। आलम अरवाह ने, रूहों ने जवाब दिया। उलमा कहते हैं उस वक्त जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो जिंदगी में उतनी बार हज करेगा। अल्लाह। इसलिए उस वक्त हजरत इब्राहिम की निदा पर एक बार लब्बैक कहा वो हज करेगा, जिसने 2 बार लब्बैक कहा वो हज करेगा, जिसने जितनी बार लब्बैक कहा वो हज करेगा। यानी हज करने वाला तो इसी तसव्वुर से झूम जाए कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, मैं दुनिया में नहीं आया था और तूने मेरी रूह को ये शरफ दिया कि मैंने हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बाद हाजरी आमीन। नसीब फरमाए। मकाम इब्राहिम की जैसे अभी आपने बात की है, लोग देखना भी चाहते हैं। मकाम इब्राहिम के हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन को, अब इसमें भी देखिए मकाम इब्राहिम क्या है। बेसिकली कुरान के, अब देखिए जिन चीजों का जिक्र कुरान में हो जाए ना, यानी आप सोचें कि अब सुबह कयामत तक उसकी तिलावत होनी है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के खड़े होने की जगह को लोगों के लिए सजदागाह बना दिया। लुक एट द वैल्यू ऑफ इनके कदमों के निशान की वैल्यू देखिए। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बनाओ। दिखाए नाज़रीन को। अब मैं उसको दिखाने से पहले और मजा आएगा ना उसके बारे में सुनकर के, आप सोचें कि नबी के कदमों के निशान का ये मकाम है कि कुरान उसका जिक्र कर रहा है, और तवाफ के बाद हुक्म यह है कि उसके करीब, यानी उस मकाम को अपना मुसल्ला बना लो, अफजल करार दिया गया। अब ठीक है, अब तो बहुत रश होता है, लेकिन हरम में कहीं भी पढ़ लें, मगर सुभान अल्लाह, अब यहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी क्लियर हो जाएंगे कि नबी के कदमों के निशान और हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया का जहां मजार हो तो उस मकाम का आलम क्या होगा। और नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जहां लगे होंगे उस मकाम का आलम क्या होगा। तो बड़ों की तबर्रुक वाली जगह, बुजुर्गों की तबर्रुक वाली जगह का ये एक हर तबर्रुक की बात तो नहीं होगी ना, एक तबर्रुक का जिक्र करके हमें बता दिया गया कि जहां जहां औलिया किराम बुजुर्गान दीन का गुजर हुआ, बल्कि वो खुद जहां मौजूद हैं, अब गौसे आजम जिस मजार में मौजूद हैं, दाता गंज बख्श जिस जगह मौजूद हैं, तो उसके मकाम का आलम क्या होगा। तो हमें ताज़ीम करनी चाहिए, और ये इतनी मुबारक चीज है मकाम इब्राहिम। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं एक बार मुफ्ती कासिम साहब के साथ हम जब मदाइन साले गए थे ना, तो हमारी ये बात हो रही थी कि मुफ्ती साहब इस जगह को कितने साल हो गए होंगे, यानी तो मुफ्ती साहब ने बताया कि कम से कम 5000 साल पुरानी बात है ये, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़या हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो कदमों के निशान है ना, ये भी मोर देन 4000 ईयर्स पुरानी बात है। 4-4.5 साल पहले के निशान हैं। किताबों में लिखा है इस पर हजारों बारिशें गुजर चुकी, ये बॉक्स तो अब बना है 200-400 साल पहले ये ऐसे ही पत्थर पड़ा होता था और लोग जाके मस कर लेते थे। 5000 साल, 4,500 साल इस पत्थर पर बारिशें, धूप, आंधियां, तूफान गुजरे, कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। कैसी हिफाजत की है रब ने कि आज भी कोई ये नहीं कहता कि यार लगता नहीं है पैर के निशान है, उंगलियां तक जाहिर हैं। इतनी क्या शानदार हिफाजत हुई है उस पत्थर की। भाई ये पत्थर यानी कि इसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए, मैं ज़हन में यही बात आ रही थी कि आपने फरमाया कि पत्थर पर निशान अभी तक बाकी हैं। क्यों बाकी हैं? एक सवाल है ना, क्यों बाकी है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बाप बेटे दोनों जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे, एक कदे आदम तक जब पहुंच गई, अब मजीद ऊपर जाना है, तो पत्थर लाया गया
اور یہ جنت سے پتھر آیا اور آپ اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں تو پتھر خود ہی یہ لفٹر کا کام کرتا تھا، لفٹر کا کام اونچا ہوتا رہا، تعمیر ہو گئی، لیکن پتھر محبت والا اتنی کہ پتھر نے محبت سے ان پاؤں کے نشانات کو جذب کر لیا، اتنی شدت اس کے اندر تھی محبت کی پتھر کے اندر۔ اگر محبت والی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی محبت کو یوں سمجھیے کہ کیسا عروج بخشا کہ ابھی تک اس محبت کے نشان باقی۔ ماشاءاللہ، پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والوں کی محبت میں فنا ہوتا ہے نا، اللہ پھر اس کو عروج دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کی محبت میں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، ان کی محبت کو جتنا سینے میں راسخ اور پختہ کرتا ہے، اللہ پھر اتنی اسے بلندی اور عروج بخشتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے ہزاروں سال پہلے یہ پتھر پاؤں کے نیچے آیا تھا محبتاً، اور آج تک اس کے وہ محبت کے نشان باقی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور آپ نے سب جو بات کہی ہے قدمین شریفین کی، جی، آپ نے ایک قیاس والی بات کی ہے، ایک عقل والی بات کی ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک نقل بھی پیش کر دوں۔ کیا بات ہے، کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تفسیر بیان کی ہے۔ آیت کریمہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان اقسم بتراب قدمیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدمین شریفین سے لگنے والی خاک کی قسم یاد فرمائی ہے۔ کیا بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری بات حضور آپ نے اس میں بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل بیان کیا ہے کہ آپ جب مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے سفر فرمایا کرتے تھے تو وہ خاص جگہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا یا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، وہاں پر آپ بالخصوص رستے سے ہٹ کر بھی تلاش کر کے وہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنے والے یہ فلاح و کامیابی۔ میں اس میں ایک اور عشق والی بات بتا دوں جی کہ ایک ہم نے سفر کیا تھا ہجرت رسول اللہ کی، جی، بڑی خواہش تھی کہ کوئی وہ راستہ تلاش کیا جائے جس سے نبی پاک مکے پاک سے مدینہ پاک گئے۔ ہمیں کچھ لوگ ملے، کچھ کتابوں کو پڑھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت کتاب فیضان صدیقی اکبر، اس میں پورا نقشہ ہے کہ پیارے آقا مکے سے مدینے کس راستے سے گئے تھے، اور ہم نے وہ نقشہ سامنے رکھا، ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ نام ہی تبدیل ہو گئے ہیں، وہ صدیوں پرانے نام تھے علاقوں کے۔ پھر لوگوں کو پوچھا کہ یہ کون سا واقعہ تھا، تو پھر ام معبد کا واقعہ کہاں ہوا، تو جناب نبی پاک آگے گئے تو پھر یہ واقعہ کہاں ہوا۔ تو ہمیں اس نقشے میں 16 مقامات تھے، ہم 8 مقامات پر پہنچ گئے۔ ہم نے ان 8 مقامات کی ریکارڈنگ کی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی کہ نبی پاک جس جگہ ٹھہرے نا، آج بھی وہاں سبزہ موجود ہے، لکو دک صحرا، مگر آقا کے چونکہ قدم لگے وہاں پر، جیسے بات آپ دیکھیں کہ وہ تلاش کر کے تو ایک نشانی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ جہاں جہاں قدم لگے نا وہاں کچھ ایسی نشانی ملی جاتی ہے جو خوشبو دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مقام ابراہیم کی زیارت کراتے ہیں۔ آئیے دیکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم ہزاروں برساتیں، ہزاروں ہوائیں گزر چکی، مگر آج بھی ہزاروں سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان یہاں موجود ہیں، اور طواف کے بعد 2 رکعت اگر جگہ مل جائے تو یہاں ادا کرنا یہ بہت افضل ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں یہاں جگہ مل گئی ہے تو انشاءاللہ نماز یہی ادا کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ مقام ابراہیم کی زیارت بھی کی ہے، رکن شروع نفل بھی ادا کیے ہیں۔ آپ کی اس جو ہے پیروی کے اوپر ناظرین اگر تیار ہوں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اب تو یہ نہ حج کا وقت تھا نہ رمضان کا وقت تھا، یہ غالباً محرم یا سفر جب آف سیزن ہوتا ہے، حاجی وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس زمانے میں جانے کی سعادت ملی تھی تو بڑا اچھا موقع مل گیا، حرم شریف خالی تھا تو یہ سعادت مل گئی۔ اب تو بالکل آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ حج میں، اور کھڑے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ امیر علیہ سنت سے بھی میں نے سوال کیا تھا، کیونکہ اگر آپ یہاں کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں گے تو طواف رکے گا،
تو ایک عبادت کے لیے دوسری عبادت کا روکنا اور تکلیف پہنچانا، تو وہاں تو بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں مقام ابراہیم پر ہی نوافل ادا ہوں گے، کہیں نہیں ہو سکتے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں 4-5 کرتے ہیں. ہاں وہ 4-5 لوگ گھیرا بنائیں گے اور ایک کو کھڑا کریں گے اور طواف رک رہا ہوگا، شور مچ رہا ہوگا، اچھا اوپر گر بھی رہے ہوں گے لوگ. تو یاد رکھیے مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنا فضیلت والی بات ضرور ہے، مگر کسی کو تکلیف پہنچا کر یہ فضیلت حاصل نہ کی جائے. طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے بھی وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں بلکہ مکہ پاک میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی باہر شریعت میں لکھا کہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر بندہ نہ پڑھ سکا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن واجب ادا ہو جائیں گے، آپ اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ حرم کے مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں، مقام مسجد الحرام میں پڑھ لیں، بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ. مدینہ ماشاءاللہ. دیا مشتی کرنے والے افراد کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہاں تو اصل میں مسئلہ کچھ اور ہے. وہاں میں آپ کو عرض کروں، یہ لوگ بتاتے ہیں، پہلے بتا کے بھیجتے ہیں، یہ ادھر اگر تم شرافت ہے وہ اپناؤ گے نا تو تمہیں کس نے نہیں قریب لگنے دینا بھائی. یہ بتاتے ہیں کہ ادھر سے کون ہے، کدھر سے نکالنا ہے، کیوں نکالنا، بندہ مطلب ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا، اور یوں مطلب طواف کرتے جا رہے. لوگ بتاتے بھی ہیں وہاں پہ کہ ہم تو دیکھ رہے تھے، پریشان تھے، کیا ہوگا، ہم نے دیکھا لوگ ہیں، ایک نے یوں کیے، ایک نے یوں کیے، بڑے ہٹے کٹے لوگ تھے، وہ کرتے جا رہے تھے طواف، لوگوں کو رونڈتے جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا لب گئے، چلو بھی مگر وہ جگہ مل گئی، اب ان کے پیچھے جو ہے ہم بھی جائیں گے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب وہی بات ہے کہ دوست کیسے ملیں. ہمارے پاس دعوت اسلامی میں تو ہم نے یہی سنا ہے کہ تکلیف کسی کو نہیں دینا. یہ جگہ تو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا انداز ہونا چاہیے. میں نے خود امیر اہل سنت کو دیکھا کہ آپ ظاہر محبت کرنے والے اتنے ہیں ان کے، اور پہلی بار لوگوں نے طواف میں ان کو دیکھا تھا تو ایک عجب منظر ہو گیا. تو لوگوں نے غیر دانستہ طور پر آگے ہلکا بنا لیا امیر اہل سنت کو تکلیف نہ ہو، اور کچھ لوگ ہٹانے بھی لگے. امیر اہل سنت، حالانکہ میں ان کی کیفیت جانتا ہوں، طواف میں تو پاسبل نہیں تھا باپا کسی سے بات کریں، وہ ہمیں رلانے والی شخصیت ہے، تو ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. آپ یقین کریں 2 یا 3 بار امیر اہل سنت نے باقاعدہ ان کو روکا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، بالکل سامنے سے ہٹ جائیں، کوئی ایسا نہ کرے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. جلال میں آ گئے، ناراض ہوئے. اور جب اس کے بعد دوسرا طواف ہوا تو ہمیں یہ کہا کہ یار آپ سب کی مہربانی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور مجھے ایسا طواف کرنے دیں کہ مجھے ان لوگوں کے دھکے لگیں، میں لوگوں کے بیچ میں گھس کر طواف کرنا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں انہوں نے ایسے ہی کیا، ہم پیچھے ہٹ گئے. امیر علیہ السلام اکیلے طواف کرتے، ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کا کاندھا لگ رہا ہے، کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی کچھ مجھے ٹھوکریں لگیں، مجھے کچھ ان کی برکتیں ملیں، جنت کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا دے. اس طرح تو وہ کیفیت تھی ان کی. اور ہم کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو دھکا دوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے حجر اسود ہے، اب حجر اسود کا بوسہ آج کے دور میں بغیر دھکے کے ممکن ہی نہیں ہے. میں تو کئی بار لائن میں لگاؤں اور جب میری باری آنے والی ہے تو جس طرح وہ دھکا پہلے، تو میں نے کہا نہیں یار میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو دیکھیے ایک اچھا عمل ہے، مستحب ہے، بڑی نیکی ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر. اب پرابلم وہی آپ والی بات کہ وہ والے دوست کہیں گے اور سناؤ کتنے حجر اسود کے بوسے دیے، اور کوئی کہے نہیں جناب میں نے ایک بھی بوسہ نہیں دیا. بولے یہ کیسا حج کر کے آیا بھائی، ایک بوسہ نہیں دیا. اچھا پھر ادھر تو چھوڑیں، پاکستان نہیں، کمرہ ہوتا ہے نا حاجیوں کا، ادھر ہی فگر چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کتنے بوسے دیے؟ اچھا آپ نے کتنے دیے؟ ابھی تک نہیں دیا بوسہ. میں تو اب صبح بھی دے کر آیا، ابھی رات کو بھی دے کر آیا. بندہ بولے اچھا میں بتاتا ہوں بھائی. تو مسئلہ یہ ہے، اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو نا یہ نہیں کرنا چاہیے، مار کٹائی دینگا مستی نہیں. یہ تو بڑا عاجزی والا سفر ہے. مجرم بن کر گئے ہیں، مغفرت لینی ہے. مجرم کے نخرے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو روتا رہے، بس سر جھکائے چلتا رہے. اگر ایک کیفیت بن جائے نا حج میں، اللہ کرے مکے مدینے میں، کہ میں آنے کے قابل نہیں ہوں پھر بھی مجھے بلا لیا، جب یہ کیفیت ہوگی تو سر جھکا رہے گا، آنسو بہتے رہیں گے. ورنہ تو شکوے شکایت، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے کاروان، اپنے گروپ یا حکومت کے پیکج کی دھجیاں یوں اڑا رہے ہوتے، دیکھو آج کھانا ایسا بنا ہے، آج یہ بنا ہے، تو فلاں سوشل میڈیا پہ وائرل کر دو، ہم بڑی تکلیف میں ہیں. ایسا نہ کریں. بس آپ کہہ رہے ہیں جانے کے قابل نہیں، اور وہ جو پیسے جمع کرائے میں 6 لاکھ روپے 6.5 لاکھ روپے لگایا، وہ کہاں جائے گا بھائی؟ دیکھیں 6.5 لاکھ روپے سے اگر حج ہوتا تو پھر دنیا کے سارے پیسوں والے حج کر لیتے. 0.01% حاجی مسلمان حج کرتے ہیں. یہ سوچیں آپ، 1000 میں ایک بندہ حج کرتا ہے. اللہ، یعنی 1000 میں ایک بندے کو موقع ملتا ہے. ہر حاجی پہلے تو شکرانے کے نفل یہ پڑھے کہ مالک 1000 میں سے مجھے ایک کو تو نے قبول کر لیا. آپ ایوریج نکالیں کہ 2 ارب لوگوں میں سے 2.5 ارب لوگوں میں سے 20-25 لاکھ حاجی حج کرتے ہیں. تو 0.01% کی اگر باری آتی ہے تو پھر تو میری کیفیت ہی کچھ اور روتے ہوئے سفر کروں اور گڑ گڑاتے ہوئے سفر کروں. اللہ، صرف 6 لاکھ روپے لگا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے سلمان بھائی. بندہ یہاں سے ویزا لے لے، ٹکٹ لے لے، پہنچ جائے، وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی حج نصیب ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کتنے حاجی سفر مطلب یہ حج کا سفر کرتے ہیں، حرمین طیبین پہنچ جاتے ہیں،
لیکن حج کرنے سے پہلے ان کی اموات ہو جاتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ حج نہیں کر پاتے. تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نصیب فرما دے. یہ جو ہے نا یوسف بھائی، ایک تو یہ جیسے انتقال ہو گیا، جی. یہ تو سعادت ہے. چلیں اس کی تو احادیث میں ایسی زبردست فضیلتیں ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. ایسا بھی ہوا، ہم نے خود دیکھا کہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اس کو واپس آنا پڑا حج چھوڑ کر. اچھا حج کر لیا، مدینہ شریف نہیں جا سکے، ایسی طبیعت ہو گئی یا ایمرجنسی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سفر بھی عافیت سے نصیب فرمائے، ادھر بھی خیر رہے اور ادھر بھی خیر رہے. ہم سب کی دعائیں یہ ہونی چاہیے. تو بالکل یہ شکوے شکایت کے ساتھ حج نہیں ہونا چاہیے. شکوے شکایت کے حوالے سے آپ جیسے عرض کر رہے ہیں، تو عموماً آج کل ہماری یہ ایک ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بہت کرتے ہیں نا. تو اگر ہم اس حوالے سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے شروع میں کم و بیش 60-70 سال پہلے احوال کا تذکرہ کیا ہے خوبصورت کہ بھئی آپ اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جائیں حج بڑا کے لیے. مزیدار ہے وہ. ایسے اگر وہ کوئی پڑھ لے نا، تو انشاءاللہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ذہن میں آئیڈیا ہو جائے نا کہ مثال کے طور پر جدہ شریف سے اونٹ پر بیٹھتے تھے، دونوں طرف کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے، جب اونٹ نیچے جائے تو بھی چست رہنا ہے، اوپر کی طرف جائے تو بھی چست رہنا رات کو ہے، کیا خیال رکھنا ہے، چور بھی آ سکتے ہیں. اونٹ پر سوار ہیں، حاجت ہو گئی، اب نیچے نہیں اتر سکتے. تو اگر تھوڑا یہ کمپیریزن کیا جائے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کیا جائے، تو بہت سارے صبر کے جو ہے وہ ہمیں مدنی. اصل بات وہی ہے زیرک بھائی، وہ جو ہے نا جس کا ذہن ہے نا، اب آپ نے اس کو پڑھ کر یہ لیا، اور وہ کہیں گے اس زمانے میں تھے ہی گھوڑے اور اونٹ. بھائی اب تو پیسے خرچ کیے نا، وہ ان کی والی بات، 8 لاکھ کا پیکج لیا ہے، 10 لاکھ، تو ہمیں تو وہ فیسلٹیز چاہیے. دیکھیں فیسلٹیز لینے میں حرج نہیں ہے. امیر علیہ سنت بڑی کمال کی اور بڑی جس کو آپ کے نا زبردست شخصیت ہے. ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ مہنگا کمرہ لے کر حج کرنا کیسا؟ اب نارمل آدمی کہا بھائی یہ تو فضول خرچی ہے. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرمایا، اگر اس لیے لیا ہے کہ میں پرسکون طریقے سے عبادت کر سکوں گا تو اس خرچ کا بھی ثواب ملے گا. صحیح ہے، اللہ نے دیا ہے پیسہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کمرے میں اور لوگوں کے ساتھ نیند نہیں آتی مجھے، میں سیپریٹ کمرہ لوں، ہم 2 لوگ مل کے ایک الگ کمرہ لیں، اور اچھی نیند ہوگی تو طواف زیادہ کروں گا. اصل بات نیت کی ہے. اس لیے 5 اسٹار میں رہوں کہ بتاؤں کہ میں مہنگا والا کرتا ہوں، وہ پھر نیت کے اوپر بات آ جائیے. تو بات وہی ہے کہ آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں. مقصد جو ہے کہ وہ نیت کیا ہے، سب سے وہی والی آپ کی بات ہے، ثواب کی نیت ہے یا نیت کیا ہے. اس وقت جو ایک میجورٹی کا جتنی آسائشیں ملتی جا رہی ہیں نا، اتنی ہی زیادہ کمپلین سینٹر قائم ہوتے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلینس اور ان ساری چیزوں کا وہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی نا. اب وہ یہی سب جو روحانیت تھی لینے کی چیز جو تھی، اگر آپ غور کریں جنہوں نے پہلے بھی کی اور جا رہے ہیں واقعی اس وقت، تو وہ جو ایک روحانیت ملتی تھی اور اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی، بندہ ذہن میں تو رکھے نا کہ جو عبداللہ بھائی فرما رہے ہیں کہ بھائی ایک غلام جب جا رہا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے. وہ اس طرح تھوڑی جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ مجھے یہ بھی نہیں ملا. میں نے خود ایک دفعہ دیکھا عبداللہ بھائی کہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا ہے. یار عمرہ حج کرنے آئے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے میرے کمرے میں ٹی وی نہیں ہے. اصل میں نا بات وہی ہے. اب یہ حج پہ جائیں گے نا تو آپس میں بات کیا ہو رہی ہے، آپ نے کتنے کا پیکج لیا ہے، وہ کہیں گے 6 لاکھ کا، آپ نے 6.5 لاکھ. اچھا ہوٹل کون سا ہے؟ اچھا تو میرا تو 7 لاکھ کا ہے، پھر مجھے تو مہنگا دے دیا اس نے. وہ لوگ چیٹنگ ہی کرتے ہیں یار، یہ بالکل غلط لوگ ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ کا مکتب نمبر کون سا ہے، اچھا آپ کی فلائٹ کون سی. یار ان کاموں کے لیے گئے ہو یار. اب ادھر جائیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، ہر بندے سے انکوائری کرنا، ہر بندے کی شاپنگ کا پوچھنا، اس کی واپسی کی ڈیٹ کا پوچھنا، اس کے معلم کا مکتب پوچھنا، اسی میں ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. عبداللہ بھائی اس میں ذوق اس طرح بھی بڑھ سکتا ہے کہ اگر خاص طور پر سفر حج کا ہو یا عمرے کے لیے بھی جانا ہو، تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ جو کتاب ہے نا عاشقان رسول کی 130 حکایات، اگر اس کا مطالعہ بغور کر لیا جائے، کمال کی کتاب. یوں سمجھیے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جن جن جگہوں پر جائیں گے نا تو آپ کو ہسٹری پتا ہوگی، بہت اچھی بات. ہسٹری پتا ہوگی، آپ کا تصور بنے گا. پھر خاص طور پر جس طرح مقام ابراہیم کی ہم نے بات کی، مقام ابراہیم پر اگر کوئی گیا اور مقام ابراہیم کے بارے میں اسے پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کھڑے ہوئے تھے، کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، پھر صفا مروہ پر آ کر وہاں سعی کی اور وہاں وہ دوڑ بھی رہا ہے، رک بھی رہا ہے، اور دیکھو اتنا طویل فاصلہ، اور پھر پہاڑوں کا ایک منظر بندہ تصور میں دیکھتا ہے ہزاروں سال پہلے، اور ایک عورت جس کا ایک بچہ، چند ماہ کا بچہ، وہ اس طرح بلبلا رہا ہو، رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو پیاس کی شدت سے، اور وہ عورت کبھی اس طرف جائے اتنی دور اور کبھی اس طرف اتنی دور جائے اور پہاڑوں پر اونچائی پر جا کر دیکھے، پھر پلٹ کر واپس بھاگ کر آئے.
یہ بندے کا ایک تصور بنے. کیا بات. اس کے بعد پھر طواف کرتے ہوئے طواف کرتے کرتے وہ اچانک سے اکڑ کر چلنا شروع ہو جائے اور پھر تصور بنے کہ یہ اکڑ کر کیوں چل رہا واہ ہوں. واہ. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف کا ایک منظر ذہن میں گھوم جائے. پھر اسی طرح وہاں سے چلتے چلتے وہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے عمرے کی نیت سے، وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، چیزیں اپنی دور کر دیتا ہے، محبوب چیزیں احرام باندھ کر ایک کفن کی کیفیت ہو گئی اس کے. کبھی اس نے زندگی میں کبھی چادر نہیں باندھی اور وہاں پر بالکل اس حالت میں ہو گیا. اور اس حالت بھی ایسی، آپ نے اس طرح خیال کرنا ہے کہ آپ کا بال بھی نہ ٹوٹے، آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ بالکل یوں سمجھیے کہ بکھرے بال، پراگندہ آپ کا ایک لباس، اور اس طرح کی اب کیفیت بن گئی کہ یار میں کیا ہوں. اس طرح پھر ایک ہر کیفیت مقام کے بارے میں اگر ہسٹری پتا ہو، جیسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو حج کی حکمتیں لکھی نا، ایک احرام پہنے تو کفن کو یاد کرے، سفر کو جائے تو آخرت کے سفر کو یاد کرے، کعبے کے پاس جائے تو آج کعبے کی ملاقات ہوئی ہے، رب کی ملاقات کو یاد کرے، آج وطن چھوٹا ہے تو کل دنیا چھوٹنے کو یاد کرے، مزدلفہ میں رات کو سوئے تو غریبوں کا بغیر گھر کے رہنا یاد کرے. تو یہ واقعی بات وہی ہے کہ اگر اس طرف سینس ہوگا تو ایک ایک قدم پر یاد آئیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، یہ جو صفا مروہ کی بات اور بی بی ہاجرہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ادھر آگے وہ جانے سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں ہم ایک بات اور بھی چلتے چلتے کرتے ہیں. جس طرح ہم نے حاجی کو ذہن دیا ہے کہ وہ اپنا یہ ذہن بنا کے رکھے کہ نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق. مدنی بھائی بھی بیٹھے ہیں کافی دیر سے، شعر طرز میں ہی تھا. جی مدنی بھائی. نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے. ماشاءاللہ. یہ جس طرح حاجی کا ذہن ہونا چاہیے، ویسے ہی جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے جس فیسلٹی کے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ فیسلٹی ہم پرووائڈ. ڈیفینیٹلی دیکھیں، بلکہ اس فیسلٹی سے زیادہ دینا چاہیے. اللہ کے مہمانوں کو آپ خدمت کریں گے، صرف پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیں گے کسی کے دل سے دعا نکل جائے گی. اور جو میں نے تو دیکھا ہے، جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر پر آنے والوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو بڑا نوازا جاتا ہے، اس کو بار بار بلایا جاتا ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سیگمنٹ. میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے شاید نئی چیز ہوگی ناظرین کے لیے، جب یہ صحیح کی بات کی، میں پڑھ رہا تھا کتاب میں اور میرے لیے بھی نئی چیز تھی، اس لیے میں نے کہا شیئر کر دوں. صفا مروہ کے جو صحیح ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، مگر وہ بیلین اخدرین پر دوڑنا کیوں ہوا تھا؟ یعنی نارمل چلتے چلتے اس جگہ کیوں دوڑی تھی؟ اب سبحان اللہ، یا ماں کی ممتا اور پھر اللہ کو وہ ادا کیسی پسند آئی. وہ بیسک کیا تھا کہ اب تو یہ پورا حرم شریف بن گیا نا. پہلے تو کعبہ شریف تھا، ساتھ حضرت اسماعیل رو رہے تھے پانی کے لیے، بلک رہے تھے، اور ماں جو ہے وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جا کر پانی ڈھونڈ رہی تھی، سایہ بھی نہیں، تو سایہ بھی نہیں تھا. تو وہ چلتے چلتے حضرت اسماعیل کو دیکھتی بھی جا رہی تھی. جو وہ میلین اخدرین، جو گرین لائٹس کا ایریا ہے نا، وہاں پہاڑ آ جاتا تھا، وہاں بیچ میں ایک دیوار آتی تھی، تو ماں کو بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو وہ راستہ وہ دوڑتے ہوئے طے کرتی تھی. جیسے ہی بچہ نظر آنے لگ جاتا تھا تو وہ نارمل ہو جاتی تھی. پھر مروہ پر پہنچ کر بچے کو دیکھتی تھی. بیسیکلی وہ دیکھتی بچے کو تھی، مگر آج حاجیوں کے لیے صفا پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رک کر کے دعا کرنا ہو گیا، مروہ پہ جا کر پھر کعبے کی طرف رک کر کے دعا کرنا سنت ٹھہرا. اور جو میلین اخدرین ہے، جو گرین لائٹس کا جو ایریا کہلاتا ہے، وہاں ہم دوڑتے ہیں. حالانکہ اب تو پوری دیوار بن گئی ہے، لیکن وہ ماں کی ادا رب کو ایسی پسند آئی ہے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ بادب حاضریاں ذوق والی شوق والی نصیب فرمائے. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سیگمنٹ سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں. سبحان اللہ. یاد حضور سلسلے کا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ مدنی بھائی سے ایک کلام سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پر. میں ایک پہلے تو تھوڑا سا مدنی کسوٹی بھی ہونی چاہیے. کوئی ایسا شعر سنا جس میں لفظ یاد حضور آتا؟ آہا سبحان اللہ. یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے
جگائے کیوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ کا نام یاد ہے حضور، اور میں نے کلام جو سوچا تھا ماشاء وہ بھی بڑا خوبصورت کلام ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تنم 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 فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا زے سیاں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زے سیاں یا رسول اللہ. ذکردہ خیش حیرانہ سیاہ شد روز سیانہ. ذکردہ خیش حیرانہ سیاہ شد روز سیانہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. سے جام حب تو مستہ بزر زیر تو دل بستہ. سے جام حب تو مستہ بزر زیر تو دل بستہ. نمی کو کہ من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ. نمی کو کہ من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ. جو مر گزر آری منے مسکی زناداری. جو مر گزر آری
اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت مصطفیٰ کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کرنا تھا اس سلسلے میں کہ جو ذی الحج کے فضائل اور اس کی جو راتیں ہیں ان کی بابرکت فضائل کون سے روزگار کرنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی راشد بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. ماہ ذی الحج کے حوالے سے فضائل تو بے شمار ہیں. ذی الحج کے خاص طور پر جو ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے بارے میں بڑی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. ایک تو 10 محرم الحرام کا روزہ، اور ذی الحج کے 10 دن یعنی پہلے 10 دنوں میں سے پہلے 9 دن کا روزہ، اسی طرح ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ، اور نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. بڑی پیاری فضیلت ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ذی الحج کی راتوں میں سے کسی رات میں بصرہ کے قبرستان میں گیا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ اے سفیان ثوری، اگر تو نے بھی 9 دن ذی الحج کے روزے رکھے تو تیری قبر کو بھی اسی طرح میں منور فرماؤں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص عام دنوں میں وہ لہو و لعب میں مشغول رہتا، گناہوں میں مصروف رہتا تھا، گانے باجے سنتا سناتا تھا، لیکن یہ جب دن آتے، یہ ذی الحج کے جب دن آتے تو ان دنوں میں خاص طور پر روزے رکھتا اور عبادت میں مصروف ہو جاتا. صحیح. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ان دنوں کا روزہ کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کے مبارک ایام ہیں، مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حاجیوں کی دعاؤں میں شریک فرمائے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے میں 100 مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 اونٹ کے صدقہ کرنے کا، اور 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ یوم ترویہ کے روزے کے بدلے، یعنی جو 8 ذی الحج جو ہے یوم ترویہ، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 اونٹ صدقہ کرنے کا، اور 1000 گھوڑوں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ کریم تجھے عطا فرماتا ہے. اس طرح اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے. تو یہ جو دن ہوتے ہیں بڑی عظمت والے، برکت والے دن ہیں، اور یہ حج کے ایام ہیں کہ جہاں لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہوتے ہیں تو ان پر بھی اس کا فیضان جاری ہوتا ہے. تو ان دنوں کو اور ان راتوں کو خاص طور پر غفلت میں نہ گزارا جائے اور عبادت میں گزارا جائے. درست فرمایا، ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں سلمان رضا ابن یحییٰ رضا ہند کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جی تاروخ نام تھا ان کا. جی تو آزر ان کا چچا تھا. قرآن پاک میں جو ابی کا اب کا لفظ استعمال ہوا تو ان کے عربوں میں یہ استعمال ہوتا تھا. اب بھی ہے کہ وہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ آزر کا لفظ، چچا کے لیے بھی ابون کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک علمی بحث ہے. والد کا نام تاروخ تھا. جی تاروخ تھا. یہ درست بات ہوگی. تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری باتیں سیکھنے کو مل جائے گی. درست نام ماشاءاللہ راشد بھائی نے بتا دیا. مرحبا. جی تو حاجی عبدالحبیب سے گزارش ہے کہ چند اشعار نعت رسول مقبول کے سنا دیجیے. وہ نعت مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. چلیں، آپ نے فرمائش کی ہے. مرحبا. کلام کی فرمائش تو آپ نے کی ہے، لیکن میں ایسا چاہوں گا جو آپ کی کیفیت جو بن رہی ہے نا اس کے مطابق کلام ہونا چاہیے. اس کی ایک اپنی برکت ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ہم سب کی تمنا ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، لیکن جب کسی کو بلاوا آ جاتا ہے اور اس کی حاضری کا وقت آتا ہے تو کچھ کیفیات امیر اہل سنت نے ہی اپنے کلام میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کیفیات کا صلہ صدقہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی ان کیفیات کے ساتھ سفر کریں. مجھ کو در پیش ہے پھر
مبارک سفر قافلہ اب مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا زبردست واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یوسف سلیم بھائی سے آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ جی یوسف بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، نہ صرف ایک واقعہ بلکہ کئی واقعات آپ کی سیرت کے قرآن مجید فرقان حمید میں ملتے ہیں۔ جی، یہ بڑا ہی زبردست اور ایمان افروز واقعہ آپ کی سیرت کا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا۔ مفسرین نے اسے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تحریر فرمایا۔ کچھ اپنے الفاظ میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ جی، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے قریب تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سمندر میں ایک لاش موجود ہے، مردہ موجود ہے۔ اب سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے، درست فرمایا۔ تو اب پانی جب چڑھا تو کچھ مچھلیاں آئی اور اس لاش میں سے اس کا گوشت کھایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پانی جب اترا تو جنگل سے دوڑتے ہوئے کچھ درندے آئے اور ان درندوں نے اس لاش میں سے کھا لیا۔ اچھا، جب درندے وہاں سے چلے گئے کچھ پرندوں نے آ کر اس لاش کو نوچنا شروع کیا۔ صحیح۔ اب جب یہ سارے چلے گئے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ، یقیناً تو ان کے پوٹوں میں سے ان کے سارے اجزاء کو جمع کر کے اس مردے کو زندہ کرے گا، لیکن میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، قرآن میں اس کا ملتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود یہ سوال۔ اب آپ نے اس کا جواب کچھ یوں عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی کہ مولا مجھے یقیناً بالکل یقین ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے مناظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی اس خواہش کو رد نہیں فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ 4 پرندوں کو لیا جائے اور اس پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے۔ اب جو ہے وہ 4 پرندے لیے گئے اور ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیا گیا، ان پرندوں میں سدھا لیا، اپنے آپ سے مانوس کر لیا، قریب کر لیا۔ اب جناب ان پرندوں میں علماء بتاتے ہیں کہ ایک مور تھا، ایک مرغ تھا اور ایک کبوتر یا گدھ، اور چوتھا جو پرندہ تھا وہ کوا تھا۔ ان 4 پرندوں کو آپ نے اپنے قریب لیا اور ان کو کچھ مانوس کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب آپ نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان پرندوں کے گردنیں اپنے پاس رکھ کر
ان کی گوشت کی بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قیمہ بنا دیا ٹھیک ہے، اور پہاڑوں کے ارد گرد پھیلا دیا، کچھ قیمہ یہاں پر بنایا رکھ دیا، کچھ وہاں رکھ دیا، اس کو نا جی چاروں پرندوں کو اس کو ساروں مکس کر کے کچھ یہاں رکھ دیا، کچھ اس پہاڑ پر رکھ کچھ دیا. آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب چیزوں کا حکم ان کو قرآن سے ملتا ہے. قرآن سے ملتا ہے. اس کے آخر میں قرآن کی پوری آیت انشاءاللہ بیان کروں گا. اب جو ہے وہ یہ سارے جب قیمہ بن کر الگ الگ پہاڑوں پر چلے گئے تو آپ دور مقام پر آ کر آپ نے ان چاروں پرندوں کو اللہ کے حکم سے آواز لگائی. اب یہ آواز لگانا تھا کہ وہ سارے قیموں کی بوٹیوں نے اڑنا شروع کیا اور وہ ذرات جس کے جسم کے تھے نا وہ آپس میں ملنا شروع ہوئے اور خود وہ جسم بن کر اپنی گردن کے ساتھ آ کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ اپنی گردن کے ساتھ لگ گیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شاندار قدرت کا نظارہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا. اب سلمان بھائی اس واقعے سے ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ اس واقعے سے سب سے پہلا مدنی پھول جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی خواہش کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. اور دوسرا جو مدنی پھول ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اور قوت اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ کئی سارے واقعات اپنے بچوں کو سنائے جاتے ہیں، کئی ساری ہسٹریاں سنائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں نا تو خود قرآن میں اتنے خوبصورت اور انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ اگر اس سے ہم اپنی آنے والی نسل کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو وہ ان کے لیے مشعل راہ بنے گی. مدینہ الحمدللہ عز و جل قرآن کریم میں موجود جو قصے ہیں جو واقعات ہیں ان پر مشتمل الحمدللہ رکن شورا کا ایک پورا زبردست سلسلہ رہا. ایک قصہ ہے قرآن سے، اس کا الحمدللہ عز و جل میموری کارڈ بھی جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ نے جو ہے وہ جاری کیا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے بچے اگر یہ چیزیں دیکھیں گے اور ان کو سنیں گے تو ایک تو ان کے نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، دوسرا انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی جاننے کو ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان کا اللہ تعالیٰ پر جو ایک توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ایک بھروسہ ہے، یہ ایسا مضبوط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبریل امین علیہ السلام کی پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا تھا اور منجنیق میں آپ کو ایک رکھا گیا تھا کہ عبدالحبیب نے بڑے پیارے انداز میں بتایا، پرانے زمانے کے آپ اس کو توپ کہہ سکتے ہیں، گوفن بھی کہا جاتا تھا. گوفن بھی اس کا لفظ کیا تھا؟ گوفن وہ دوسری چیز ہے. اچھا منجنیق الگ ہے، گوفن الگ ہے. اب تو گوفن سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، وہ گوفن ہے، وہ الگ چیز ہے. اور منجنیق یہ ہوتا تھا سب کہ اس میں ایک چیز کو دور تک پھینکنا، پتھر کو یا آج کل میزائل وغیرہ پھینکے جاتے، پہلے پتھر ہوتے تھے بڑے بڑے، پتھر جا کر ہی تباہی مچا دیتے. ایسی بات. اچھا، ہم ایگزیکٹلی اس جگہ پر گئے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں اس آگ میں ڈالا گیا تھا. تو وہ پہاڑ کے اوپر وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کو ڈالا گیا اور پھر وہاں پر جو ہے وہ مقام موجود ہے. مفتی قاسم صاحب، میں نگران شورا، ہم سب ساتھ، ترکی میں وہ جگہ ہے. تو وہ کمال کی جگہ تھی اور پھر بڑی عجیب بات وہاں جا کے پتہ چلی کہ وہ جتنی لکڑیاں تھیں یا لکڑیوں میں سے کچھ حصہ بتانے والے بتاتے ہیں، اب اس کی کوئی روایت تو نہیں ملتی، کہ وہ جو ہے وہ وہاں پوری جب آگ ختم ہوئی تو وہ جگہ پانی ہو گیا اور اس جگہ پر جو وہ لکڑیاں جو مچھلیاں بن گئیں. ایک روایت یہ بھی وہاں والے بتاتے ہیں، لیکن اس واقعے کو پورا ہم نے مفتی قاسم صاحب کی زبانی میں ریکارڈ کیا تھا. یہ سب اسی وقت ہی ایجاد ہوئی تھی. یہ شیطان نے آ کر ہیزان نام کا ایک شخص تھا، اس نے مشورہ دیا. جی، اس شیطان نے سکھائی تھی اس کو، اور ہیزان یہ دیہات کا رہنے والا بندہ تھا، اس نے پھر منجنیق وہ یہ آگ کتنی بڑی تھی کہ قریب جا کے ان کو ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. پرندے جو ہوتے تھے اڑ رہے ہوتے تھے، وہ جل کر اس کے اندر گر جاتے تھے. کافی طویل فاصلے پر کئی میل دور تک لوگ ہوتے تھے، قریب سے چونکہ پھینک نہیں سکتے تھے. اب ان کو فکر یہی ہو گئی تھی کہ آگ میں ڈالیں کیسے، تو اس وجہ سے کافی دور گئے تھے، کافی دور جا کر وہاں سے منجنیق تیار کی گئی اور وہاں سے پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا. توکل کی بات آپ نے کی نا سلمان بھائی، یعنی جی میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں
کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آفر تھی نا، اس سے پہلے مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی مخلوق نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ تو کچھ مطلب اب تیری طرف سے کرم نوازی ہو، تیرا اللہ نام لینے والا جلایا اور تیرا نام لینے والا جلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب ارشاد فرمایا، مفسرین نے لکھا کہ اگر ابراہیم مجھے کہیں، ابراہیم اگر مجھے پکارے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے، تو پھر جبریل امین آئے، پہلے پانی کا فرشتہ آیا اور فرشتے آئے، تو سب کو آپ نے منع کیا، تو آخر میں جبریل امین آئے کہ حضور آپ اللہ کو ہی پکار لیں، تو آپ نے جو جواب دیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، اسے معلوم ہے کہ مجھے جو اگر وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا، ورنہ میں نے سوال نہیں کرنا۔ یہ وہ توکل کا لیول ہے۔ ایک تو یہ نا میں دنیا میں کسی سے نہ کہوں، رب سے کہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر رب سے بھی نہ کہوں، یہ وہ لیول تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنوں چن لے پاواں، وہ میرا رب اگر اس بات میرا امتحان لینا چاہتا تو میں رب سے کیوں کہوں کہ مولا مجھے بچا لے، وہ لیول آف توکل تھا۔ یہاں پر ایک اور بات مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھی، فرمایا کہ یہ جو تھی نا سوال اللہ سے نہیں کیا، یہ تھی یعنی کہ 16 سال یا 20 سال کی عمر میں، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، لیکن علماء نے فرمایا کہ اب ان کا توکل دوسری طرف اب دیکھتے ہیں، کافی بڑی عمر ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اب چھوڑ کر آتے ہیں ایک میدان میں، ایسی جگہ پر جہاں کوئی سہارا نہیں ہے بظاہر، اور اس کے بعد اب جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، اب اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا آباد کرنے کی کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اس جگہ کے لیے رزق کی دعا کرتے ہیں، امن کی دعا کرتے ہیں اس جگہ کے لیے۔ علماء نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ اللہ سے سوال نہ کرنا، دعا نہ کرنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، لیکن زیادہ کمال کی بات یہ کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ تو اس لیے مانگنا، سوال کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور توکل اسی بات کو سمجھ لینا کہ میں کچھ بھی نہ کروں، گھر میں بیٹھا رہوں، خود بخود رزق چل کر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ دے دے، آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے، لیکن تدبیر کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، یہ بھی توکل ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ توکل کی حقیقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا ویسے ہی توکل کروں کھلی چھوڑ کر؟ فرمایا پہلے اونٹنی کو باندھ لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ تو یہ توکل کا ایک مفہوم سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ چلے یہ توکل کا مفہوم بھی بیان ہو گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا بالکل درست کیا، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا ہی بات ہے آپ کی، اللہ ان کا صدقہ میں نصیب فرمائے توکل کا، اللہ سے محبت کا فیضان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی بالرضا تھے، راضی بالرضا۔ آگ میں جو ہے وہ جانے کی بات ہوئی تو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی اولاد کو، آل اولاد کو جو ہے وہ بے آب و گیا علاقے میں چھوڑنے کی بات ہوئی، اس کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان کرنے کی بات ہوئی، اس کے لیے تیار ہو گئے، بادشاہ وقت کے سامنے الہ کلمت الحق کی بات ہوئی تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ اور ایسے انداز میں آپ نے جو ہے وہ نمرود کو لاجواب کیا کہ وہ بھی اپنی مثال جو ہے وہ شہر چھوڑنے کی بات ہوئی، شہر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، سبحان اللہ، راضی بالرضا رہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسے کرتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر اللہ نے کیا دیا؟ سبحان اللہ، جب یہ راضی ہو گئے تو اللہ نے بھی اپنا خلیل بنا لیا، سبحان اللہ، پھر خلیل بنا لیا، اور خلیل ایسا بنایا کہ پہلے تو یہ عرصہ گزرا، یعنی ہماری تعلیم کے لیے چیزیں ہیں نا کہ آپ جب اپنے آپ کو راضی بالرضا کر دیتے ہیں تو پھر اب آپ کا مقام وہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو خواہش کرتے ہیں آپ کو بن مانگے پھر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، آپ کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ مقام پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ مقام مل جائے، تو یہ اللہ والوں کی جو سیرت ہوتی ہے اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہوتا ہے۔ چلیں جی، مرحبا، مدنی پھول بھی ہو رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ، وہ خاص جگہ جہاں پر ریکارڈنگ ہوئی ترکی میں موجود ہے، کون سی جگہ ہے آئیے آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس علاقے میں ہیں عرفہ کے، اور وہاں جا رہے ہیں کہ جہاں ایک تاریخی اسلامی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ کیسے گل و گلزار بنی، بڑا ہی زبردست تاریخی واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ اس مقام پر جاتے ہیں انشاءاللہ، کچھ مدنی پھول نگران شورا سے بھی لیں گے، ممکن ہوا تو مفتی قاسم صاحب سے بھی لیں گے۔ توکل کا، اللہ پر بھروسے کا ایسا شاندار مظاہرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، انشاءاللہ اس پر کچھ مدنی پھول لیں گے۔ چلتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں منجنیق یا منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف بڑھائے گئے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں بتایا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے، یہ آپ سے پورا پانی اور جو جھیل دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 قبل عیسوی میں آپ تشریف فرماتے اس دنیا میں، اور آپ کو جو نمرود کی آگ میں وہاں سے جو جگہ ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں سے یہاں بھیجا گیا، اس آگ میں ڈالا گیا، اور یہ وہ آگ تھی، یہ وہ جگہ تھی جو گلزار ہوئی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا دیکھنے بھی آتی ہے، اور یہاں اب بتایا بڑی عجیب بات جاتی ہے کہ جو اس وقت لکڑیاں تھیں آگ میں وہ مچھلیوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بارے میں کیا حکم ہوگا۔ پہلے ہم کچھ جگہ کو دکھا دیں آپ کو، اس کے بعد مفتی صاحب سے اس واقعے کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ شاندار قرآنی واقعہ اور اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی کو آگ نے گویا یوں سمجھیے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ قرآن میں رب عز و جل نے حکم بھی دیا اس آگ کو۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ یہ مقام جہاں پر کھڑے ہیں اس کے بارے میں یہاں یہ معروف ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا تھا۔ اس کا جو پورا قرآن پاک میں واقعہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے آگ میں پھینکا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کی تاثیر جو جلانے کی ہے، جو گرمی کی ہے، وہ ختم ہو گئی، اور وہ آگ بردن بھی ہو گئی اور سلامن بھی ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی، لیکن صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر صرف ٹھنڈی کا فرمایا جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک تکلیف پہنچاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ بھی تکلیف دینے والی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لے آئے، لیکن اس کے بعد بھی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، توحید کو نہیں مانا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت فرما لی۔ تو جس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں اس جگہ کے حوالے سے معروف ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آگ جلائی گئی تھی، اور اس سے دور پیچھے وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ منجنیق نصب کی گئی تھی کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ماشاءاللہ، نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے، جی شعر بھی سنا دیں، اور کچھ میسج کیا ملتا ہے اس واقعے سے وہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ شعر تو مجھے ابھی اتنی دیر سے یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ جو معروف ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہاں وجود آیا، تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام، اور ابو الانبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، مطلب آپ نے جو دعا کیا، آپ میرے آقا فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، تو وہ میل سنت کا ایک شعر ہے، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، آ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا۔ اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب کئی فرشتوں نے آ کر حاضریاں دیں، آخر میں جبریل امین علیہ السلام نے بھی کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے، تو فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو ایک توکل کا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا، تو اگر آپ کی پوری سیرت میں ہے تو ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ درست فرمایا، اور بڑی پیاری بات کہی۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے یا توکل اختیار کرتا ہے، اللہ پر مضبوط بھروسہ کرتا ہے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جیسے ایک ماہر نفسیات فیلڈ ہے، اس حوالے سے بندے کو سائیکولوجیکل طور پر کیا کیا بینیفٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سائیکالوجی میں اور یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا شخصیت کے حوالے سے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، لوکس آف کنٹرول۔
میں ذرا عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جی جی. لوکس آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کچھ چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں جی یا دوسروں کے ہاتھ میں ہیں. جی. جہاں تک تو چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، میں نے یہ کوشش کی، میرا یہ کام ہو گیا، میرے اختیار میں تھا، میں نے کر لیا، تو اس حد تک تو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ یعنی کہ ڈپریشن یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا. جہاں چیزیں دوسروں کے اختیار میں ہوں، جیسے یار میں نے یہ کوشش کی، بڑی محنت کی، ہمت کی، لیکن کسی ایکسٹرنل کوز کی وجہ سے، کسی اور کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے میرا یہ کام نہیں ہو سکا یا میں یہ حاصل نہیں کر سکا. اب ایسے بندے کو بڑا دکھ ہوگا، بڑا افسوس ہوگا، بڑی نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اب وہ کیا کہے گا کہ میرے اختیار میں چیزیں نہیں ہیں، تو یہ ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوگا. اب مسلمانوں کے لیے جو چیز یہ توکل الی اللہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا یعنی کہ ٹول ہے ہمارے پاس، یعنی کہ سائیکولوجیکل تھراپی کا، کہ بھائی دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اور اب آپ ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول جو ہے آپ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. میرا کام ہے کوشش کرنا، اگر اس کا نتیجہ نکل آیا تو مرحبا، نہ نکلا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ میں چھوڑ دیتا ہوں. اب مثال کے طور پر دیکھا جائے حج کے حوالے سے عموماً ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر دیکھا جائے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے، تو یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا، یہ نسبتاً عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اب اس میں کوئی یعنی کہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک فیکٹ اینڈ فگرز ہیں. تو اگر ہماری اسلامی بہنیں ذرا یہ تصور کریں کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا بچہ، نہ کوئی آبادی ہے نہ کچھ ہے، ان کے ذہن میں کیا سوچیں گئی ہوں گی، لیکن انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، وہ بہتری کرے گا. اور سوال کیا تھا حضرت ابراہیم سے، سوال کیا کہ آپ کس کے آسرے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ پرسکون ہو گئی. یعنی وہاں بھی انہوں نے وہ توکل کیا کہ آپ نے فرمایا تھا ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ جب یہ اللہ کی بات آ گئی تو وہ بھروسہ، سکون، اطمینان ان کے دل میں وہاں پر. اگر ہم اس کو ہم یوں سائیکولوجیکل اگر ایک کمپیریزن کے طور پر دیکھیں کہ لوکس آف کنٹرول، ہمیں ایز بحیثیت مسلمان یہ بھی سوچنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، نہیں ہوا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ایسی سوچ ہے. آپ نے جو کہا نا کہ اسلام میں جو توکل ایسا زبردست ٹول ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ڈپریشن سے نکالتا ہے. صرف یہ نہیں کہ میرا نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اگر یہ میرا کام نہیں ہوا نا تو یہی بہتر ہوا ہے. یہ وہ ٹول ہے کہ انسان کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ تو رو رہے ہوتے لوگ، میں یہ پراپرٹی پہلے لے لیتا تو آج اتنی اوپر چلی گئی، میرا جناب یہ کام پہلے ہو جاتا تو میں بہت آگے بڑھ جاتا، ایک بندے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. نہیں جناب، اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین آ جائے، اس کے فیصلوں پر اطمینان نصیب ہو جائے. کام ہوا تو بھی اللہ تیری مہربانی، نہیں ہوا تو بہتر ہی ہوگا ہمارے لیے، تو نے نہیں کیا. صراحتاً قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان کیا، عسیٰ ان تکرہوا وہو خیر لکم. کیا بات ہے، قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند جانو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں قریب ہے کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر. اگلی آیت ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس دن یہ توکل کا لیول ہو گیا نا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، تو پھر ٹینشن، ڈپریشن بہت ختم ہو جاتی ہے انسان. بلکہ کچھ لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ جب نہیں ہوتا نا کام تو وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہو سکتا ہے خطرناک ہی تھا، برا ہی تھا. جیسے قرآن نے بھی کہا کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو، تمہارے لیے وہ بری ہو سکتا ہو. نفسیاتی طور پر اس میں دیکھا جائے نا، اگر تو یہ سوچ ہوئی نا تو ہم اس کام کے نہ ہونے پر اس کے مثبت پہلو تلاش کر لیں. لیکن اگر یہی سوچ رہتی ہے اکثر جہاں کہ بھئی یہ نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، اب مثبت پہلو ان کے سامنے رکھ بھی دو نا تو اس کو قبول نہیں جاتے. اور یہ وہ ریزنز ہوتے ہیں کہ جو ایونچولی آپ کو پھر یعنی کہ کام پھر بھی نہیں ہوتا، بیماری مل جاتی ہے، ڈپریشن مل جاتی ہے، ٹینشن مل جاتی ہے. ایسا تھوڑی کہ سوچنے سے حل ہو جائے تو چلو سارے مل کے سوچتے ہیں. اب ہو تو سکتا کچھ نہیں ہے، بیماری پلس ہو رہی ہے. حج کے حوالے سے بھی یہ دیکھا جائے کہ ہم سیدھی سی بات ہے کہ اگر جو بھی حجاج کرام جا رہے ہیں، اب ان کا بھی لوکس آف کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاسپورٹ بھی دے دیا، وہاں بس کب آئے گی کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
کون سی فلور پر ہمیں کمرہ ملے گا کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹینٹ مینا سے عرفات کب جائیں گے کوئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ یہ سفر بھی جو ہے وہ بڑا پرسکون ہو جائے، پرسکون ہو جائے گا۔ چلیں جی، مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اعتماد علی الخلق، یہ ایک باطنی بیماریوں میں سے بیماری بھی کہ مخلوق کے اوپر اعتماد بندہ کر رہا ہے اور خالق کو بھول رہا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں۔ یوسف بھائی کچھ اس پر ارشاد فرمائیں۔ بالکل، ہمارا اعتماد مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جی، آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو سیرت کا پہلو ہے نا، کہ اپنے اہل خانہ کو وہاں پر بے یار و مددگار یوں چھوڑ کر اللہ کے حوالے چلے جانا، یہ توکل ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ اسباب پر نظر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، اس پر بھروسہ ہے کہ بھائی پانی تو یہاں پر موجود نہیں ہے، کیسے پانی پورا ہوگا، ان کا جسم جو ہے وہ کیسے فربا ہوگا، کھانا بظاہر یہاں پر موجود نہیں ہے، اب ان کا جسم کیسے پروان چڑھے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھا رہی ہے، انہوں نے خالق کے اسباب پہ نظر رکھی، خالق کے اسباب پر ہماری نظر، ہماری بھی نظر جو ہے وہ خالق کے اسباب پر ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ واقعہ ایک دو بار ذکر ہو گیا تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اپنی بچوں کی اور اپنی فیملی کی کفالت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو اللہ کا حکم ملا تھا کہ اس طرح فیملی کو چھوڑ کر جائیں، مگر آج کے دور میں کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کر چاہے حج کو چلا جائے یا چاہے وہ نیکی کے کام کو جائے تو اس کو روکا جائے گا کہ اتنا سامان، اتنی چیزیں، اتنی کفالت کر کے جائے، بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کا خیال کر کے جائے، ورنہ ایسی نیکی کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں جناب دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی گئے تھے خوابوں کی وجہ سے لوگ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور ان پر وحی نازل ہوئی اور ان کو آزمایا گیا تو، اور اللہ نے دیکھے نا اگر وہ نہ چھوڑ کے جاتے تو زمزم کا کنواں کیسے ملتا ہے؟ وہ پیاسا بچہ ہوا اور اس کے پیر رگڑے گئے نا، ماں نہ دوڑتی تو صفا مروہ کی صحیح کیسے ہوتی؟ وہ اللہ کی حکمت ہے اور وہ اس لیے کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا جو یہ واقعہ، دوسری بات یہاں اور بھی عرض کر لوں، ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے جو ہمیں پیرامیٹرز اور جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں ان کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلے جی، ناظرین کی کالز کو شامل کرنے سے پہلے یہاں پر ہم ایک اور مدنی گلدستہ جو ہے اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، کلپ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ان خوشیوں کے لمحوں میں ابراہیم کی یادیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں مشہور ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے روتا ہے اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپتا ہے۔ خدا غجب پہ بلا، ایک دوبارہ حاضری کے لیے اور دوسرا جدائی اس کو مزید بے چین کر دیتی ہے۔ کاش ایک بار پھر بات ہو اس عظیم انسان کی جس نے لاکھوں دلوں کو حرمین طیبین سے جوڑا ہو، تو خود ان کی مکہ مکرمہ کی حاضری کے وقت کیا عاشقانہ کیفیت ہوگی۔ میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ حجر اسود کے استلام کے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے طریقہ ذرا توجہ سے دیکھ لیجیے، یعنی وہ اشارے سے جو استلام کیا جاتا ہے، چومنے کا طریقہ نہیں بتا رہا، اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا اور ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہے اور یوں پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ بھی استلام ہے، ہر پھیرے میں اس طرح حجر اسود کو چومنا ہے۔ امیر اہل سنت نے عرب امارات میں کچھ قیام فرمانے کے بعد 13 اگست 2018 کو عمرے کا احرام باندھا، اس لیے کہ آپ کا ارادہ حج تمتع کا تھا۔ آپ بذریعہ جہاز جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ ماشاءاللہ سفر حج پر چلے ہیں تو احرام
کی چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں آپ نے. سنا تو یہ ہے کہ سر پر کچھ مطلب ٹوپی یا امامہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کے سر پر امامہ ہے، اس کی کوئی وجہ؟ بے شک احرام کی حالت میں مرد کو سر ڈھکنا امامہ یا چادر یا ٹوپی سے یہ حرام ہے، لیکن ابھی میں نے احرام کی نیت نہیں کی، لہذا وہ شرعن میں ابھی محرم نہیں ہوں، اور اب میں انشاءاللہ نیت کرنے والا ہوں. تو نیت کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سر ننگا کر لیں اور پھر نیت کریں. اگر سر پر امامہ یا ٹوپی ہے اور نیت کر لی تو کفارہ آ جائے گا. آپ نے جہاز ہی میں عمرے کی نیت کی اور رات کے وقت جدہ شریف پہنچے. اللہ اللہ اللہ. اور آخر کار ہم سچ مچ میں اپنے لیے تو کہوں گا کہ بہت مرشید کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. کہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑے: اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا. یعنی اے اللہ مجھے اس میں قرار اور اس کے حلال عطا فرما. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. امیر اہل سنت مکہ شہر میں پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے مناظر دیکھے ہیں، اور اس میں بھی میں کہنا چاہوں گا تھینکس ٹو عبدالحبیب بھائی جنہوں نے یہ مناظر جو ہے وہ ریکارڈ کی. کیا فیل کر رہے تھے آپ مدنی چینل کیا مطلب مرکزی مجلس شورا کے اندر جس کے پاس ذمہ داری ہے ایک رکن شورا، اور مدنی چینل کی مطلب جسے آپ بولیں ہائیسٹ پوسٹ جو ہے یہ آپ ہی کے پاس ہے، اور آپ ایک کیمرہ مین جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی موبائل والا کیمرہ جو ہے وہ آپ چلا رہے ہیں. کیا کیفیات ہیں سب آپ کی؟ مرید تھا نا، اللہ خادم تھا، اس سفر میں تو خدمت تھی. اور صرف میں نے نہیں، بغداد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے. کچھ کلپس ایکسکلوسیولی میں نے بنائے کیونکہ جب ہم گاڑی میں مکہ شریف جا رہے تھے تو میں تھا، نگران شورا تھے، علی رضا بھائی تھے اور باپا تھے، تو اس وقت مجھے موبائل سے بنانا پڑا. باقی جہاز میں کچھ کلپ ہمارے بغداد بھائی نے بھی بنائے تھے. تو پرسنلی یوں دیکھیں تو وہ مرید والی کیفیت، خدمتگار والی کیفیت، اور اگر اس طرف والی کیفیت دیکھیں تو مدنی چینل کے لیے ایکسکلوسیو چیز بن رہی تھی. میرا یہ ویڈیو مجھے پتا تھا ساری دنیا میں وائرل ہوگا، میرے چینل کی ریٹنگ بڑھے گی، میرے چینل کو اور لوگ دیکھیں گے. میرے چینل کے لیے تو مدنی چینل کے لیے تو یہ شاندار ڈاکیومنٹری ہے نا. اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ تو باتیں ایسی زبردست ہیں جو وہاں موجود ہوں گی، ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور میں چاہوں گا یہ ہو جائے، ناظرین کے لیے بھی ہے، فائدہ مند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہے جو سلسلہ جو ہے وہ دیکھتی ہے، مدنی چینل دیکھتی ہے، بعد میں بھی دیکھے گی. مدنی پھول ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہیں. آپ کا یہ جی نہیں چاہا کہ یار میں بھی کیفیت میں آؤں، مجھے کیا مطلب موبائل ہی کسی اور کے ذمہ لگائیں، میں بھی ذرا تھوڑا اس میں آتا ہوں؟ اصل میں دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ بہت ساری چیزیں، اصل میں نگران شورا نے ایک مشورہ کیا تھا جب یہ حج کا سفر ہونے لگا تھا. صاحب نے کہا تھا ایک ایک چیز ریکارڈ کرنی ہے، امت کو امیر اہل سنت کا حج دکھانا ہے، ایک عاشق رسول کی کیسے طواف کرنے کا انداز ہے، کیونکہ اب تک کئی سفر ہوئے تھے وہ مدنی چینل سے پہلے ہوئے تھے. مجھے اندازہ ہے نگران شورا کئی بار کہتے تھے مدنی چینل کے بعد ایک بار باپا حج پہ چلے جائیں، حاضری مدینہ ہو جائے، ہم اسے ریکارڈ کر لیں. ایسی تڑپ تھی ان کو، اور ایسا ہی ہوا کہ امیر علیہ السلام جب گئے نا تو نگران شورا نے مجھے یہ حکم دیا تھا، میرے نگران بھی ہے، کہ دیکھو کوشش کرنا کوئی لمحہ جو ہے نا وہ رہ نہ جائے. تو ہم نے 2-3 اسلام پہ رکھے ہوئے تھے، کوئی موبائل سے بنا رہا تھا، کوئی کیمرے سے بنا رہا تھا. تو بہرحال جیسا ہو سکا ویسا کیا، اور اس بار انشاءاللہ ہم نے اس کو تھوڑا اور، کیونکہ تجربہ ہو گیا پچھلی بار کیا کیا شارٹ کمنگز تھی، انشاءاللہ امید ہے اس بار اللہ نے چاہا تو اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہ میرا جو سوال تھا وہ اس کا وجہ وہی ہے نا کہ آپ کام کرنا تھا نا. یعنی اب یہ اگر میں بھی ہاتھ باندھ مرکز کا دیا ہوا ایک تو کام بھی تو، اور اس کا نتیجہ سمجھ آ رہا تھا کہ کئی لوگ دیکھ کر، اگر آج میں مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کر یا میں بھی اپنی کسی تصور یا خیال میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کر لاکھوں لوگ انشاءاللہ تصور مدینہ میں جائیں گے، لاکھوں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، لاکھوں لوگوں کو صحیح عمرہ اور حج سیکھنے کو ملے گا. تو یہ تو بڑی نیکی ہے.
تو اللہ مدنی چینل کی مہربانی ہے اگر ہم سے کوئی ایسا کام لے لیا گیا. اگر یہ بھی دیکھا جائے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کتاب پر جو لکھا ہوتا ہے نا تو وہ ایک تحریر ہوتی ہے, آپ کی کوئی فیلنگز یا جذبات اس سے اٹیچ نہیں ہوتے جی, لیکن ایک ایسی ہستی جس کے ساتھ آپ کی فیلنگز بھی اٹیچ ہیں اور ان کو آپ یہ اعمال کرتا دیکھ رہے ہیں, یہ دعائیں پڑھتا دیکھ رہے ہیں, اب آپ کی لرننگ بھی زیادہ ہوگی اور عمل کا جذبہ بھی زیادہ ہے. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی, الحمدللہ. مرحبا. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملٹی ڈائمینشنل سیرت کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا ایسنس جو ہے وہ ہم نکالیں, جیسے ہم نے توکل پہ بات کی, اللہ کی اطاعت پر بات کی, مہمان نوازی آپ کا ایک بہت اعلیٰ وصف. مہمان نوازی کے انوینٹر ہیں آپ, یعنی مہمان نوازی شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اچھا, گلے ملنا, معانقہ, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دنیا میں سب سے پہلے بال اگر کسی کے سفید ہوئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان تھا ان پر, اور ایسی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری. آج بھی دیکھیں کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں. اچھا, مزے کی بات جو مجھے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا کہ ہر مذہب میں ان کی تعظیم ہے, یہ بڑی بات ہے کہ ہر مذہب والے ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. اور سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کا بڑا تذکرہ کیا کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات, مکے کو جو فضیلت, مکے کی جو برکت کی دعائیں ہیں وہ حضرت ابراہیم نے, جو آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ سے جو دعائیں کی کہ اللہ ہمارے مکے میں برکت ڈال دے, آج بھی صدیاں گزر گئی ہیں, کبھی کھانے کی شارٹیج نہیں ہوتی ہے, دنیا کا ہر پھل وہاں ملتا ہے, بے موسم پھل ملتے ہیں, کبھی قحط نہیں ہوا. دنیا بھر سے لوگ وہاں کس طرح دوڑے چلے آ رہے ہیں, حاجی جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم کی اس پکار پر لبیک کہہ کے جا رہے ہیں. کیا ہستی ہیں. اور سبحان اللہ, اسی دعا کے مقابلے میں نبی پاک نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ, ابراہیم بھی تیرے نبی, میں بھی تیرا نبی ہوں, وہ بھی تیرے بندے, میں بھی تیرا بندہ. انہوں نے مکے کے لیے دعا کی, میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ اس سے دگنی برکتیں عطا فرما. تو مدینے میں اس سے دگنی برکتیں عطا ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبدالحی بھائی پڑھ رہا تھا تو جو خاصہ ہے اس میں یہ بھی تھا کہ مونچھیں جو ہیں سب سے پہلے جو تراشی وہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور جو پاجامہ جو سب سے پہلے پہنی وہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ, مرحبا, ماشاءاللہ. مدنی پھول بھی بیان ہوئے ہیں, آپ کی کالز بھی ہیں, وقت بھی احترام پذیر ہے, کچھ کالز کو شامل کیے لیتے ہیں. جی. محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, سلمان بھائی آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. اللہ عز و جل آپ کو اور عبدالحبیب بھائی کو, یوسف سلیم بھائی کو, جتنے بھی یہاں پہ مبلغین موجود ہیں, ان سب کو امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ داڑھی مبارک کو کیا لگاتے ہیں برون, یہ ارشاد فرما دیجئے. اور یوسف بھائی سے سوال ہے کہ آپ اس مرتبہ حج کریں گے, ارشاد فرما دیجئے. اور سلمان بھائی سے سوال ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. تین سوال چھوڑ دیا آپ نے, 3 سے تو کر لیے, باقی 3 سے بھی کر لیتے, سب سے ایک سوال ہو گیا. جی ٹھیک ہے نا, کل کے لیے شاید چھوڑا. ابھی تو آپ کی عمر چھوٹی ہے, انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے, آپ کی داڑھی سفید ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دیں گے ہم کیا لگاتے ہیں. چلے کلیئر ہو گیا, یہ جواب ہو گیا. جی یوسف بھائی. اللہ نصیب کرے گا تو انشاءاللہ. حج کا ارادہ کس کا نہیں ہوتا, ہاں کیا پتا تھوڑے دنوں بعد یوسف بھائی وہاں نظر آئے انشاءاللہ. آپ دعا کریں اللہ پاک حاضری عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی. اور جد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جد امجد ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کی اسی لیے نا کہ تمام ہی انبیاء کے وہ جد ہو گئے. ہمارا ٹاپک ہی جد الانبیاء ہے. جد دادا کو کہتے ہیں ویسے. جی دادا کو بڑے کے لیے تمام اوپر تمام بڑی جد کا ہی لفظ استعمال. سلسلہ دیکھتے رہے, اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ آگاہ بھی کریں, اپنی سجیشنز, اپنے مشورے, اپنی آراء بھی آپ دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنا اطاعت گزار, فرما بردار, اوبیڈینٹ بندہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ربنا